اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا بات کرنا سب اپنی بارگاہ میں بہترین انداز میں قبول فرما لیں، اور ہماری زندگیوں کو خیر سے ہر طرح سے دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں خیر سے بھر دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو موضوع ہے اس پہ چلتے ہیں۔ ایک پیپر آپ کے حوالے کیا گیا ہے اور آپ سب اس کو پڑھیے، ابتدائی اسی سے ہے، پیپر سب کو مل چکا ہے، یہاں والی لائن میں شاید نہیں آ سکا۔ آپ میں سے کوئی بہن ایک مائک پر آئے اور اس کو جو پیپر پہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں۔ جویری آ جاؤ۔ اس میں سے نا اس کی یہ چل رہا ہے، اس کے اندر ریکارڈنگ آن ہے۔ کامیاب کون؟ 3 مسافر اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، راستہ دشوار اور منزل دور ہے۔ گھر کی چابی سینے سے لگا رکھی ہے، یہ چابی ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو سکیں گے یا نہیں۔ چابی کھو گئی تو سفر ختم، ہو بھی گیا مگر پھر گھر کا دروازے نہیں کھلیں گے۔ مسافروں کو ان کے ایک مخلص علم رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے بڑے نے بتایا ہے کہ راستے میں ممکن ہے ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہو جو لٹیروں دشمنوں سے بھری ہوگی۔ یہ لٹیرے ان سے گھر کی چابی چھین لے جانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ لٹیروں سے یہ قیمتی کنجی بچا لی جائے۔ لٹیروں کے پاس مسحور کرنے کے، دھوکے سے ہتھیانے کے بے شمار ہتھ کنڈے ہیں۔ دیکھو اس بستی کے آنے سے پہلے چوکنے ہو جانا، راستے کے سنگ میل یہ ہیں۔ اگر آ جائیں تو چوکس ہو جاؤ کہ اب پہلا حملہ ہوا کہ اب دوسرا حملہ ہوا۔ یاد رکھنا کنجی ہاتھ سے نہ نکلے۔ پہلا مسافر۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں، دیکھ لیں گے اگر حقیقت ہوئی۔ اچھا میں منزل پہ چلا، سفر انجوائے کرو بھائی، کیا بلا وجہ کے ڈر پال رکھے ہیں۔ دوسرا مسافر۔ اچھا ایک نشانی تو یہ ہے کہ آتش فشاں نظر آئے، لیکن یہ بھی بتائیے وہ کالا ہو کہ لال، لاوا نکل کے دائیں جائے گا یا بائیں۔ اچھا بدھ کے دن پہنچوں گا یا جمعرات، لٹیرے لباس کس رنگ کا پہنے ہوئے ہوں گے، مجھے کچھ ان کے کھانے پینے گھر بار کا بتائیں۔ تیسرا مسافر۔ اس معلومات کے ساتھ اب مجھے اپنی حفاظت کی پلاننگ کرنی ہوگی۔ میں ان نشانیوں کو ذہن میں محفوظ کر لوں کہ بھول نہ جاؤں۔ یہ بہت خطرناک سفر ہے، ہر دم چوکنا ہونا ہوگا کہ میری قیمتی متاع نہ چھن جائے اور میں اپنے گھر واپس نہ لوٹ سکوں۔ دعا اور دوا دونوں ہی ضروری ہیں۔ اپنے محسن سے ہی پوچھوں کہ آپ ہی بتائیے ان لٹیروں سے کیسے بچوں۔ آپ کی نظر میں کامیاب کون ہے اور کیوں ہے؟ جی یہ سوال آپ سب سے ہے۔ 3 مسافر ہیں اور وہ ایک شاہراہ پہ جا رہے ہیں، ایک منزل انہیں درپیش ہے، انہیں اپنے گھر واپس جانا ہے، اور بہت عرصے بعد جب انسان گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو بہت شدت سے یعنی دل چاہتا ہے اڑ کے پہنچ جائیں، دنیا کے بہترین ہوٹل میں بھی ہوں تو گھر کی خوشبو، گھر کا سکون، گھر کا کھانا انسان کو یاد بہت آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی کنجی کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں۔ کنجی ہوگی تو گھر میں واپسی ممکن ہے، کنجی چھن گئی تو گھر نہیں جا سکیں گے۔ 3 رویے بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک مسافر ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ ساری کیا باتیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں نکلا ہوں سفر پہ، پہنچ جاؤں گا، میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلا وجہ کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آنے والا وقت ہے، جو لٹیروں کی بستی ہے، یہ 5 کلومیٹر پہ آئے گی یا 2 کلومیٹر پہ آئے گی؟ اچھا ان کا لباس کیسا ہوگا؟ اچھا وہ مجھے ہی کیوں پکڑیں گے، اس کو کیوں نہیں پکڑیں گے؟ اور تیسرا مسافر کون ہے؟ کیسا ہے تیسرا مسافر؟ وہ پلاننگ کس چیز کی کر رہا ہے؟ بچنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اور کس چیز سے بچنے کی؟
اس کی قیمتی متاع نہ کھو جائے. تو ان میں سے وہ کون سا مسافر ہے جو واقعی اپنے گھر کو لوٹ سکے گا, جس کو اس کے اب گھر کے اندر داخلہ مل جائے گا؟ تیسرا. آپ سب متفق ہیں اس بات پہ؟ اچھا, اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا معاملہ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم سب مسافر ہیں, اور ہمیں لوٹنا کہاں ہے؟ اپنی ابدی قیام گاہ جنتوں کی طرف ہمیں جانا ہے. اور اس جنت میں داخلے کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا چیز ہوگی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اور چاہے وہ ذرہ سی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا, 99 رجسٹر ہوں گے, تا حد نظر تک اس کے گناہوں کا ریکارڈ پھیل جائے گا, اور پھر ایک چیز وہ رکھی جائے گی اس کے نامہ اعمال میں, اور وہ شخص جس کو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ اب میں بچوں گا اور اپنے گھر کو لوٹ سکوں گا, اپنے گھر کی خوشبو, اپنے گھر کی غذا, اپنے گھر کے عزیز رشتے مجھے مل سکیں گے, وہ ایک چھوٹا سا کلمہ, وہ ایک چھوٹی سی چیز سارے میزان کو جھکا دے گی اور اس کو اس کے گھر میں جانے کا داخلہ مل جائے گا. کیا ہے وہ چیز؟ توبہ اور ایمان, کلمہ لا الہ الا اللہ. کہ میں اور آپ یہ بات اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں, لیکن ان کو زندگی کے ہر لمحے میں ایسے ماننا کہ جب میں بات بھی کر رہی ہوں تو مجھے یاد رہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور جو میں دل میں سوچ بھی رہی ہوں تو مجھے حیا آئے کہ اللہ کو خبر ہے میرے دل کی, اور جب میں ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہی ہوں تب بھی مجھے اس بات کا خیال رہے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات کی ہدایت کی ہے اور کس بات سے بچنے کو کہا ہے. یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ وہ اخلاص اور وہ یقین ہے کہ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں جب ترازو پہ رکھا جائے گا تو نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جائے گا اور جنت کی انٹری مل جائے گی. اب معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس جو آپ کے سامنے یہ رکھا گیا تھا اس پہ لکھا تھا ان کا کوئی مخلص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اور آپ سے بے حد محبت کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں نا, حریص علیکم بالمؤمنین, کیسے ہیں مومنوں کے لیے ان کا دل ان کا بس نہیں چلتا کہیں سے کوئی خیر, کوئی خوشی, کوئی خوبی, کوئی فائدہ دنیا اور آخرت کا ملے وہ ان کو میں پہنچا دوں. یہ میری امت ہے, امتی امتی کہہ کے وہ راتوں کو روتے تھے. میری اور آپ کی فکر میں وہ گھلتے تھے, کھپتے تھے, لگتے تھے, ورنہ ان کی زندگی آسان ہو سکتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ ایمان بہت قیمتی ہے, لیکن ایک بہت بڑا فتنہ, ایک بہت بڑا ٹیسٹ اس دنیا میں ہوگا. اتنی عظیم وہ آفت اور آزمائش ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو, اپنی امتوں کو اس آزمائش کے بارے میں بتایا. وہ کون سی آزمائش ہے؟ دجال کا ظہور. اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کانا ہے, اور اس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا دجال کے؟ کافر. اور اس کو کون پڑھ سکے گا؟ جس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہوگی یا ماسٹرز ہوگا یا کوئی خاص اسپیشلائزیشن ہوگی. کون پڑھ؟ ایمان والا. وہ کوالیفیکیشن, وہ قابلیت, وہ ڈگری جس کے ذریعے کوئی شخص دجال کو پہچان پائے گا, وہ ہے حالت ایمان یا ایمان کی کیفیت دل میں موجود ہونا. اس کے بعد اس کے پاس پڑھنے لکھنے کا علم ہو, کوئی دنیا کی ڈگری ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ انسانیت پہ آنے والا عظیم ترین فتنہ ہے. کیسا فتنہ ہے؟ دجال کی 3 خصوصیات. کیا بتاتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سب سے پہلے وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں رسول ہوں, اور پھر وہ کیا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقتیں دی ہوں گی, اور وہ سائنٹیفک طاقتیں نہیں ہوں گی. دیکھیں, اگر آج ہم جب ٹیسلا کی باتیں ہوتی ہیں, گاڑیاں خود سے چل رہی ہیں, فلاں جگہ پہ فلائنگ کارز بن رہی ہیں, تو کوئی ایسی حیرت کی بات رہی نہیں نا کہ اگر دجال کا ظہور ہو جائے, وہ اڑتا پھرے, تو ہمیں کیا حیرت ہوگی؟ ہم کہیں گے ہاں چلو کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے مہارتیں حاصل کر لیں. وہ بغیر کسی سائنس
اور بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیتیں دی ہوں گی کہ زمین کے ہر کونے کا وہ چکر لگائے گا سوائے 2 بستیوں کے، وہ مکہ اور مدینہ ہے. اور وہ دجال اتنا انفلوئنشل ہوگا. آج یہ لفظ بہت کہا جاتا ہے نا، آج انفلوئنسرز کا ٹرم ہم سب کو پتہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نوجوان نسل کی سوچ، ان کی اقدار، ان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. وہ جیسے کھاتے ہیں ہمارے گھر کے بچے بھی ویسے ہی کھانے لگتے ہیں، بلکہ ہم بھی وہی کرنے لگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو بدل دیتے ہیں. یہ انفلوئنسرز ایک چھوٹی سی چیز ہیں. کتنی مشہور یہ بات ہوئی کہ فلاں کرکٹر نے پانی کی ایک بوتل ہٹا کے رکھ دی. لوگوں نے کہا ارے اب وہ والا پانی نہیں پئیں گے. وہ اسرائیلی کمپنی کا تھا کیونکہ اس کرکٹر نے ہٹا دی. اس سے پہلے جب بتایا جا رہا تھا تو کوئی اہمیت نہیں تھی. انفلوئنسرز لوگوں کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے طرز زندگی کو بدل دیتے ہیں. اور میرے اور آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتائی کہ دجال سے بڑا انفلوئنسر کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ آئے گا تو آدمی صبح کافر ہوگا اور رات پھر اس کا ایمان آئے گا اور پھر نکل جائے گا. اور اس طرح اور یہ حال ہوگا، بستیوں سے گزرے گا، ان کے تھن دودھ سے بڑھ جائیں گے جانوروں کے، اور قحط زدہ بستیوں میں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا کہ اس کے آنے سے پہلے کیسے قحط پڑیں گے. زمین کی پیداوار روک دی جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی. لیکن جہاں سے وہ گزرے گا اس کے ساتھ روٹیوں کے پورے غول ہوں گے. جہاں وہ حکم کرے گا ایک ہاتھ پہ جنت اور ایک ہاتھ پہ اس کے جہنم ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ بتا کے گئے اس عظیم فتنے کے مقابلے میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. وہ سب سے قیمتی شے ایمان ہے. اور ایمان کیسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذکار صبح ہیں، آپ ان میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں دینی و دنیائی. کون سی عافیت پہلے مانگتے ہیں؟ ایمان کی عافیت مانگتے ہیں. ہم انبیاء کی سنت دیکھتے ہیں. انبیاء کیا کہتے ہیں کہ انبیاء جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی اس دنیا سے نہ جائے جب تک کہ تمہارے پاس ایمان نہ ہو. اب یہاں پہ جو آج میرا ٹاپک تھا میرے پاس تھا کہ ایسے فتنے جیسے کہ پورا رات کا اندھیرا چھا رہا ہو. اس ٹاپک سے جانے سے پہلے ایک شیٹ آپ کے حوالے کی گئی ہے. اور یہ شیٹ کیا ہے؟ دیکھیے میں اور آپ بہت چیک کرتے ہیں آج میرا ایچ بی اتنا ہے، میرا کولیسٹرول اتنا ہے، میرے بچے کا اتنا ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ ایمان جو فتنوں کے دور میں سب سے بڑی نعمت بھی ہے، وہ گلاسز ہیں یا وہ اینک ہے جس کے ذریعے میں اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور یہ حق ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے. یہ جو جاننے کی کسوٹی ہے یہ ایمان ہے. کبھی ہمیں فکر ہوئی ہے کہ اپنے دل میں ایمان کو بھی جانچیں، ذرا دیکھیں کہ کہیں میرا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا کہ ایمان کا درجہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کہ میرے دل میں ایمان ایسا نہ ہو کہ نکل جائے. اس ایمان کی فکر جہاں ہمیں اپنے کسی کو یورک ایسڈ کی فکر ہے، کسی کو وائٹامن ڈی کی فکر ہے، ہم سب کی فکریں بہت ہیں. اپنے گھر کے معاملات میں کہ چینی ختم ہو گئی ہے، آٹا ختم ہو گیا، ہم سب خواتین کو ہوتی ہے. آئیے ذرا اپنے ایمان کی بھی فکر کریں کہ ایمان ہوگا، فتنوں کی بات تو بعد میں، ایمان ہوگا تو اس فتنے سے نکل سکیں گے، ایمان نہیں ہوا تو وہاں پھنسے کے پھنسے. اس کو آپ لوگ پڑھیے. اس میں لکھا ہے کہ میں برائی کو صرف دل سے برا سمجھتی ہوں. اپنا جائزہ لیجیے. دیکھیے یہ ورک شاپ ہے، میں آپ سے اس میں سے بے شمار باتیں آپ کو پتہ ہے، میں صرف ریمائنڈرز آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ کہ انسان برائی کو ہوتے دیکھے اور صرف دل میں برا جانے. اپنی زندگی پہ جائزہ لیجیے. کتنی دفعہ میرے پاس اختیار تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زور زبردستی سے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، میرے گھر میں ہو رہی ہے، میرے خاندان میں ہو رہی ہے، میرے بچے کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جن پہ مجھے اختیار ہے، لیکن میرے صرف دل میں تھا برا. میرے اندر کبھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیار سے، محبت سے، تعلق کی گرمی سے اور ان تمام طریقوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں ان سے میں لوگوں کو ٹوک سکوں اور بتا سکوں کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے.
اگر میں نہیں کر پاتی، اس سوال کو پڑھیے، کیا میں برائی کو صرف دل سے برا سمجھتی ہوں، اختیار رکھتے ہوئے بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتی ہوں؟ اگر اس کا آنسر یس ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کیسا ہے؟ کمزور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو، تو اب یہ تو لو ایج بھی تھوڑی ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا سے تو جانا ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، آخرت میں نہ کھو جائے، جنت کا دروازہ نہ کھو جائے، جنت میں راستہ نہ کھو جائے۔ دوسرے سوال کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا سورہ انفال میں، انما المؤمنون الذین، مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایمان میں اضافے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ان کا عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، جب میں اللہ کا ذکر سنتی ہوں، چھوٹا اللہ کا ذکر کا مطلب اللہ کا حکم سنتی ہوں، کیا میں اطاعت کے لیے بھاگنے، دوڑنے، کوشش کرنے، آرزو کرنے لگتی ہوں، یا میں سوچتی ہوں کسی اور کے لیے ہے اور میں اس کو آگے فارورڈ کر دیتی ہوں، یا کسی کو بتا دیتی ہوں اور مطمئن ہو جاتی ہوں؟ غور کیجئے کہ اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا حکم سن کے، اللہ کی بات سن کے، اللہ کا کلام سن کے میرے دل کیا کانپتا ہے۔ جیسے نجاشی روئے تھے، کیا میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں؟ کیا وہ مجھے یاد آتے ہیں رات کی تنہائی میں یا دن میں کسی وقت میں؟ اور اب رمضان آ لگا ہے، کیا تراویح کے اوقات میں، یا مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا پڑھا گیا اور قاری صاحب کیوں روئے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دل کا کانپنا، عمل کی کوشش، عمل کی آرزو، عمل کی جستجو، ہر چیز کی مجھے فکر ہے، ہر چیز کی میری پلاننگ ہے، نہیں ہے تو ایمان بچانے کی۔ اور اپنے گھروں کا سوچئے، میں اور آپ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہم میں سے کسی کو اپنی اولاد کی فکر کھائی جاتی ہے، کسی کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے دکھ رلاتے ہیں، کتنے مسئلے زندگی سے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک اسکرپٹ پیش کیا گیا، لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا دل تو کانپ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر سن کے اور اللہ کا حکم سن کے، لیکن میرے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہیں کون، نہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ اس پہ لکھیے یس یا نو، کیا اللہ کا ذکر سن کے میرا دل کانپ اٹھتا ہے؟ کیا اللہ کا ذکر سن کے میرے اندر آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میرا عمل بدل جائے اور میں ان سے ملاقات کر لوں اور مجھے ان کا چہرہ نصیب ہو جائے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر فتنوں سے پہلے فتنے سے پہلے کیا، فتنے تو میری اور آپ کے دروازے پہ آ لگے ہیں۔ وہ تمام حدیث، کچھ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گی اور کچھ آپ خود پڑھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام نشانیاں جو فتنوں کے دور کی بتائی تھی، وہ میرے اور آپ کے سامنے ظہور پذیر ہو گئی ہیں۔ ہمیں نشانیاں معلوم کرنے کا شوق اگر ہو گیا اور اپنے ایمان بڑھانے کا شوق نہیں ہوا تو بہت فکر کی بات ہے۔ تیسری، جانتے بوجھتے نافرمانی کرتے ہوئے میری کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے پتا تھا اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، پھر بھی میں کر پا دیتی ہوں؟ کتنی چیزیں ہیں ہم سب کی سرشت مزاج میں، اتنی عادتیں ہیں جو اللہ کو سری ناپسند ہے۔ کبھی کسی کو ادنا جاننا، کبھی اپنے آپ کو بڑا اور برتر سمجھنا، کبھی لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جانا، کبھی لوگوں کے بارے میں غیبت کرنا، کبھی دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کو حاجت ہے، لیکن پھر مجھے تو اپنی نیندیں، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی سب کچھ مجھے عزیز ہے۔ اللہ مجھے کب عزیز ہیں؟ اللہ کی رضا کب مجھے پسند ہے؟ اس کے لیے میں کب کھپتی ہوں؟ اس کے لیے میں کب لگتی ہوں؟ اس کے لیے کب گڑ گڑاتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ راہ سجھا دیجئے، وہ راستہ بتا دیجئے کہ آپ کا دین مظلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام آغاز میں بھی اجنبی تھا اور انجام کی طرف بھی اجنبی ہو جائے گا۔ دین پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے کو ہاتھ پہ لینا۔ اس لمحے آپ غور کیجئے، انفرادی سطح پہ امت مسلمہ میں اسلام پر عمل ہونا رکا نہیں ہے، ہر چیز پہ عمل ہو رہا ہے، حج بھی جاری ہے، عمرہ بھی جاری ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزی اور زکوٰۃ اور حج سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اجتماعی طور پر ورلڈ لیول پہ، ملکوں، شہر، معاشرے، خاندانوں کے لیول پر کس قدر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کتنی اللہ کو خفا کر رہے ہیں، اور ہمارا دل نہ کٹتا ہے نہ کھلتا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا ایمان کیا ہوا؟
یہ ایمان کیا ہوا؟ اور پھر آخری چیز، دین، دنیا میں اللہ کے دین کو ارزاں ہوتے دیکھ کر، کفر اور شرک کو سرگرم عمل دیکھ کے میرے دل میں کوئی اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے دل میں یہ درد جاگتا ہے، مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں بھیجی گئی ہوں، اور جب واپس لوٹوں گی اور مجھ سے پوچھا جائے گا جب جس 2025 میں تم موجود تھی اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا، تمہارے اپنی کیا کیفیت، دل کا کڑنا، دل کا جلنا، میرے دکھ کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میری سوچیں کیا ہیں، یہ اپنا اپنا سوچیں۔ اور دیکھیے یہ جو ایمان کا لیول چیک کرنا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ڈائننگ ٹیبل کی ٹاک ہونی چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں اس بات پہ بات کرنی چاہیے کہ ایمان ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے قیمتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس پہ پورا ریسرچ ڈیٹا موجود ہے کہ یہ جو بچے اس وقت مسلمان گھرانوں میں پل رہے ہیں، بغیر ان کو والدین بس جیسے میں نے نماز سیکھی تمہیں بھی سکھا دی، کوئی ان کے اوپر کام نہیں کیا ہے، جب وہ دنیا میں یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں، جو الہاد کے، ایتھیزم کے کارخانے ہیں، جن میں ہم جنس پرستی کے دروس دیے جا رہے ہیں، جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام مذاہب ایک ہیں، حضرت ابراہیم سے شروع ہوئے تھے، سب ایک ہی ہیں۔ بھائی میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی تیاری کر لی؟ میں نے اور آپ نے کچھ سوچا؟ ایمان کے حوالے سے اپنے گھر میں گفتگو، ایمان قیمتی ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتی جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے دل پہ فتنے ڈالے جائیں گے۔ کیسے ڈالے جائیں گے؟ جیسے چٹائی کے بچپن میں آپ نے وہ بنایا، وہ جو ایک کلرڈ شیٹ 2 رنگوں کی کاٹی جاتی ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑے جاتے ہیں، آخر میں چٹائی بن جاتی ہے، میٹ بنائے؟ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم بناتے تاکہ ہمیں خیال آتا۔ فتنے کیا ہوتے ہیں؟ فتنہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کر دے، جو مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد بھلا دے، جو مجھے اور آپ کو جنت کا تصور بھلا دے، وہ فتنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، فتنے میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں سے کس کے اندر ایمان موجود ہے۔ زوبی آپا کا بھی آج درس اسی ٹاپک پر تھا، اور کس کا دل بالکل کھوٹا، نفاق زدہ، کھوٹ زدہ ہے، جو جہنم کا ٹھکانہ بنے گا۔ یہ ٹیسٹ اور فتنے تو آئیں گے، اور کیسے آئیں گے؟ تسبیح کے دانوں کی طرح آئیں گے۔ اور کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور کچھ چھوٹی نشانیاں۔ سب سے پہلے میں چھوٹی نشانیاں رکھتی ہوں، ان کا میں یہ تمام احادیث سے جمع کی گئی ہیں، ان کا ریفرنس میں نہیں رکھ رہی، ٹائم کم ہے، لیکن آپ ایک ایک کو سنیے گا اور سوچیے گا کیا یہ فتنہ آ تو نہیں گیا۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے، ایک جو سب سے آغاز کا سائن ہے، یہ ایسے ہے جسے میں کہوں، یہ جب آپ لوگ استراحہ آ رہے تھے تو گوگل میپ کھولا تھا، اس پہ ہوتے نا رائٹ ٹرن ہو 500 کلومیٹر یا 500 میٹر کے بعد رائٹ ٹرن ہو تو آ جائے گا۔ یہ سائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بتائیں کہ دیکھو یہ ہو گیا فتنہ نزدیک، یہ ہو گیا فتنہ اور نزدیک، یہ آ گیا، اس کا مطلب ہے تم فتنے میں پڑے کے پڑے۔ کیا سائن ہے؟ پہلا سائن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، ان کی بعثت، ان کا دنیا میں آنا اور ان کا دنیا سے چلے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر دجال کا ظہور ہو گیا اور میں ہوا تو میں کافی ہو جاؤں گا، لیکن اب وہ جا چکے ہیں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو تم میں سے ہر شخص کو خود اپنے اوپر وہ اپنی حفاظت خود کرے گا۔ علیکم انفسکم، تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ وہ جا چکے ہیں مجھے اور آپ کو چھوڑ کے، لیکن وہ اپنی باتیں چھوڑ گئے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہدایات چھوڑ گئے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، یہ 2 دفعہ ہوگا، ایک دفعہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ اور ہوگا۔ نمبر 3، امراض کا تعاون، یہ ایک وہ تھی وبا تھی، یہ ہو چکی ہے۔ پھر دولت کا اضافہ، دولت کا اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ جسے GDP کہتے ہیں، ہوا ہے یا نہیں؟ آپ اپنے والدین سے پوچھئے، پرانے زمانے میں پوچھئے، آج تو ہر شخص کے پاس ہر چیز موجود ہے، چاہے وہ میڈ ان چائنا ہی ہو، ہر چیز ہر شخص نے دیکھ لی ہے، برت لی ہے، استعمال کر لی ہے۔ پرانے زمانے میں 2-3 ذائقے، 2-3 جوڑے، 2-3 مطلب ہر چیز کم تھی، اب ہر چیز افراد سے۔ دولت کا اضافہ نشانیوں میں سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم فتنوں کے قریب آ گئے۔ پھر
جھوٹے نبیوں کا ظہور، یہ بھی ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں بھی ہوا. پھر زنا کا پھیل جانا، یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اچھا آپ میں سے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، ابھی کیوں بھائی؟ بے حیائی، فحاشی، عریانی یا برے کام تو پہلے بھی ہو رہے تھے. پہلے وہ ڈکے چھپے تھے، ٹھیک ہے. اب تشہیر ہے اور اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہوا؟ لیونگ پارٹنرز ہیں اور فاسٹ ہو گیا، تیز ہو گیا. برائی کو برائی سمجھ کے نہیں کیا جاتا، برائی کو برائی سمجھ کے نہیں کیا جا رہا، جی حق سمجھ کے کیا جا رہا ہے. حق ہے ہمارا، مجبور ہے بھائی، کیا کریں. اور جی حاوی ہوتی جا رہی ہے. جی کشور، حرام کو حلال کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا نے اس کو ہمارے اسکرول پہ، ہمارے تھم پہ ایک سیکنڈ میں وہ نظر آ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، آنکھ کان ناک سب، آنکھ کان زبان سب کرتے ہیں، غلط کام میں ہر چیز پڑتی ہے. جی آپ پیچھے سے کوئی حکومتی لیول پہ بھی بات ہونے لگی ہے. اور آپ ایک جی خواتین کی بھی آزادی زیادہ ہو گئی، خواتین کی آزادی بھی زیادہ ہو گئی، گناہ کرنا آسان بہت ہو گیا، بہت آسان ہو گیا ہے. اس کو آپ کسی نہ کسی طرح سے، اور آپ دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا، جیسے کچھ لوگ اس کی جب بات ہو تو کہتے ہیں ارے پاکستان میں تو 80s میں اتنا برا حال تھا، عورتوں کی آستینیں غائب تھیں، اب تو بہت مذہبی لوگ کام کریں. بات یہ ہے کہ یہ وبا بن گئی ہے دنیا کے کسی گاؤں دیہات، کسی مدرسے، کسی ادارے، کہیں چلی جائیں، فحاشی، عریانی، برے کام، برے فعل نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، ان کی ہوا پہنچ جاتی ہے. اور یہ جو ساری چیزیں آپ لوگوں نے کہیں، تو اس کو کسی نہ کسی طرح لوگ اس کی جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں، وہ تیزی سے بھی پھیلتا ہے. جی لیکن ان سب کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. لوگوں میں اللہ کا ڈر، ایمان ختم ہو گیا ہے. جیسے دیکھیں، پہلی چیز تو یہی ہے نا کہ دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو تو پھر انسان اس طرف آگے نہ جا سکے. اچھا اور کیا نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں علم کا اٹھ جانا. جی علم، اللہ بے شک صحیح بات ہے. بے شک ایسی ہی بات ہے کہ جو ایپ تھے وہ ہنر بن کے رہ گئے ہیں. اور یہ آپ سب کو دے دیجیے، یہ آپ لوگ ابھی پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو الٹا کر کے رکھیے گا. اچھا جس طرح ناہید باجی نے کہا جو پہلے برائیاں تھیں اب وہ خوبیاں بن گئی ہیں، اس کو لوگ بڑی تشریح آرام سے کہتے ہیں، کوئی بری بات ہی نہیں رہی. اچھا علم کا اٹھ جانا، علم کا اٹھ جانا. بھائی میرے موبائل میں اس وقت 4 تفاسیر موجود ہیں، صحیح بخاری بھی اسی کے اندر ہے، اور ایک کلک کروں گی یوٹیوب پر سارے علماء آ جائیں گے، ان کے سارے ریکارڈڈ لیکچر. علم کہاں سے اٹھا؟ عمل نہیں. اور یاد کرنا چھوڑ دیا، یہ بھی صحیح ہے. انسان کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی، بس اس موبائل میں اگر تحریف شدہ کچھ آ جائے تو ہم سمجھیں گے ہاں واقعی بخاری میں یہی لکھا ہے. جی یہ سر، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات، یہ معلومات ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ معلومات ہے. علم تو وہ ہوتا ہے نا جو انسان کے اندر روح میں جذب ہو جائے، اس کے عمل. دیکھیں اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ یہ زہر ہے اور میں پھر پیوں تو کیا یہ علم ہوگا؟ پھر اس کا مطلب ہے میں نے اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، میں اس کو پانی جان کے اور مان کے پی رہی ہوں نا. علم وہ ہے جو انسان کے رویے کی اصلاح کر دے اور درست کر دے. اب اس وقت قرآن مجید اور دین کے علم رکھنے والے کم نہیں ہوئے ہیں، مدارس اتنی زیادہ بڑی تعداد میں کھل رہے ہیں، سرٹیفائڈ خواتین اور مرد موجود ہیں، لیکن عمل اگر ایسا ہوتا، اگر واقعی اللہ کا دین اتنا جس طرح سے ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ اور مدارس اور سب کچھ گروپس، واٹس ایپ گروپ پہ دروس ہو رہے ہیں، تو آپ معاشرے میں دیکھیں تو بالکل اس کے متضاد رویے نظر آتے ہیں. اللہ کے حکم کو توڑا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، کسی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اچھا ایک اور نشانی آگے کی طرف پڑھتے ہیں، سود کا عام ہو جانا. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ کچھ نہیں ہوگا تو دھواں پہنچ جائے گا. ہم سب کو سود کا دھواں کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا. اچھا ایسے پڑھیے گا نہیں ابھی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ آلات موسیقی. اب بچے نشید ہیں، مذہبی جو آلات موسیقی کے عام ہونے پہ کیا کہیں آپ؟
کوئی حمد ہو یا کوئی نشید ہو یا کوئی مذہبی جماعت کا کوئی چیز ہو، سب جگہ میوزک موجود ہے. بچے کہتے ہیں امی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ درس سن لیں، اس میں انہوں نے بتایا جائز ہے. اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک آ رہا ہوگا. اور پھر عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں اپنے آغا جنے گی. بہت سے لوگوں نے کہا نہیں یہ تو وہ سرگوٹس مدر کی بات ہے کہ کسی اور کے بچے، نہیں وہ تو وبائے عام نہیں بنی، وہ کسی ایک جگہ پہ کسی کچھ ملکوں میں ہو رہا ہے. بات یہ ہے آپ اس وقت دیکھیے کتنے پروگرامز ہوتے ہیں بچوں کے دل کو لبھانا، بچوں سے پیار کیسے کیا جائے، بچوں سے پیار کرنا سب جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. منبر سے اترے اور امامہ کو گود میں لیا یا کندھے پہ بٹھایا یا سجدے میں تھے اور وہ بیٹھ گئی آگے چھوٹی سی گڑیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتایا کہ والدین کا حق کتنا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں کا تذکرہ ہے اور اس میں والدین کی بات آ رہی ہے. یا بنیا کہ وہ بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، آج ساری تربیت والدین کی جا رہی ہوتی ہے. آپ ایسے بات کریں، آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں. کیا مائیں واقعی اپنی اولاد کو آگاہ تو نہیں بنا رہی؟ ان کے حکم. اور پھر کیا ہے یہ اولاد بالکل صریحاً غلط چیز کہتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو ناپسند ہے، لیکن میں اور آپ اس اولاد کی محبت میں اجازت دے دیتے ہیں. آگاہ تو بن گئی. ماں باپ اپنے بچوں سے جب ڈرنا شروع کر دیں تو پھر اولاد آقا بنتی ہے، ڈرنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں ہم سب ڈر رہے ہیں، اس بات پر عمل ہو رہا ہے. اور ہم سب کو یہ ڈر ہے بچے ناراض نہ ہو جائیں. اچھا وہ میں نا اصل میں بچے ناراض ہو جاتے ہیں. کھانا پکانے کی بھی یہ فکر ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ وہ آئے گا، میاں کے ناراض ہونے کی فکر نہیں ہے، بچے کے ناراض ہونے کی بہت فکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل بھی عام ہو جائے گا. اور پھر زلزلے، اور عورتیں ایسے لباس پہنیں گی جنہیں پہن کے وہ بے لباس نظر آئیں گی. کیا کیا لون نکلی. اور لون چھوڑیں، کون سی یوگا پینٹ سے پورا ساتر موٹے کپڑے کا لباس ہوگا، وہ اتنا چست ہوگا کہ، اور اس کے بعد پھر اس کو کوئی اس کے ساتھ عبایا بھی پہن لیں، کوئی بات نہیں، اندر ہے اوپر سے کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. لیکن یہ نشانیوں میں سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، امانت نااہلوں کے سپرد کی جائے گی. یہ تو بہت ہی دل دہلانے والی اللہ ساری چیزیں. اور یوفرائٹس، فرات، دریائے فرات جو فرات ہے وہ خشک ہو جائے گا. ابھی آنے سے پہلے بھی میں اس کو چیک کر کے آ رہی ہوں، وہ خشک سے خشک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں 2040 تک شاید وہ بالکل ختم ہو جائے گا بالکل. اور اس کے بعد اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ساری نشانیاں. اچھا 10 انہوں نے بڑی نشانیاں وہ بھی بتائی تھی جو قیامت کے ظہور کی وقت ہیں، یعنی اس سے پہلے دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر 3 زلزلے دنیا کے 3 سمتوں میں، پھر اس کے بعد جو ایک دھوئیں کا اٹھنا، اور پھر ایک ایسی ہوا کا چلنا کہ جو ایمان والے اور اللہ کی محبت، اللہ کا کرم کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جن کے دل میں ڈاٹ برابر بھی ایمان ہوگا ان کو اٹھا لیں گے ایک ٹھنڈی میٹھی ہوا کے ذریعے. اور پھر دنیا میں ایسے قیامت آئے گی کہ کفر والے جو بالکل جانوروں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہا کے قیامت کی جس طرح وہ ایک پوری آگ نکلے گی اور ان کو ہکا کے لے کے چلی جائے گی. یہ تو فتنے ہو گئے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں بتائی ہیں وہ پیشن گوئیاں ہو گئیں. یہ سائنس ایسے ہیں. اب میرے اور آپ کے اوپر یہ کیسے آئیں گے اس کے بارے میں مختلف ائمہ نے مختلف، جیسے کچھ نے کہا ہے کہ شبہات اور شہوات کی صورت میں آئیں گے. شبہات کیا ہیں؟ آج یہ جتنے ازمز ہیں نا، ایتھیزم، لبرلزم، ہیومنزم کے اصل مذہب انسانیت ہے. قاتل کو گردن اڑائی جائے یہ تو بڑا بری بات ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں قصاص میں زندگی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، قاتل کو زندہ چھوڑا جائے، وہ 10 بچوں کو مارتا ہے 10 کو اور مارے کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے ازم اور ایک پرفیکشنزم بھی ہے جو مجمع رات میں بہت موجود ہوتا ہے نا. ہم سب کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ دعوت ہو تو پرفیکٹ ہو، 25 ڈشز ہوں، اس سے کم ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کسی کام کا وقت نہیں رہتا. میں نکلوں تو اتنا میں اچھے تیار ہوں کہ کوئی پمپل، کوئی داغ، کوئی ہر چیز میں اور آپ پرفیکشنزم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سب چیزیں آپ اس میں جتنے ازمز ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے فتنے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ جتنا انسان ان شبہات میں پڑتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ عورت کی گواہی کے بارے میں ہو، چاہے اس بارے میں ہو کہ عورت اگر ماری جاتی ہے تو اس کے قصاص میں 50 اونٹ ہیں، مرد مارا جاتا ہے تو 100 اونٹ. اللہ، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا یہ خان اسلام میں تو انصاف نہیں ہے.
ایسے تمام شکوک و شبہات کو جتنا انسان پڑھ، سب کے جواب بھی ہیں، لیکن جتنا پڑھتا جائے گا اتنا فتنوں میں اس کے اندر کھوٹ بڑھتا جائے گا، ایمان نکلتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک بڑا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں پہلے آپ سے حدیث کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کے دل پہ فتنے اس طرح ڈالے جاتے ہیں جیسے تنکے، جیسے چٹائی بنتی ہے، اور جو دل ان فتنوں کو دفع کر دیتا ہے، ان کے چکر میں نہیں آتا، وہ شبہات دل سے نکال دیتے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کر لیتے ہیں، تو وہ دل چمکدار ہو جاتا ہے. اور جو دل فتنوں کو پیتا جاتا ہے، جیسے اسپنج پہ انک ڈالتے رہے، آخر میں اسپنج کیسا ہو جائے گا؟ سیاہ ہو جائے گا نا. تو وہ دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے سیاہ پالا بھی ہو اور اوندھا بھی ہو، ہر فتنہ اس کے دل پہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، کالے 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 کالے. میں اور آپ اگر شبہات کے چکر میں پڑ گئے، اسی کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، بھائی پڑھیں تو اور کیا اور کیا، اس میں بہت احتیاط. نہیں ادھر جیسا یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، کچھ چیزیں ہیں جو درمیان میں، جس نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دیا اس نے ایمان بچا لیا. یہی سے آئی، یہ اس میں آئی، اور یہ بہت پیاری حدیث ہے. کیسے وہ کہتے ہیں نا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اور میں سوچتی ہوں ہم سب کی بھی تو ایک باؤنڈری ہے نا، اس چیز کو ہم کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں کھولے گا. تو اللہ رب العالمین جن کی یہ کائنات ہے، ان کی بھی تو کچھ حدود ہیں، جس میں وہ جو بیچ میں مکس ایریا ہے، جو اس میں چلا گیا وہ پھنستا چلا گیا، وہ بہتا چلا گیا. اور پھر اس میں شہوات بھی آ جاتی ہیں، اور شہوات کیا ہے؟ ڈیزائرز ہیں. اور پہلا میری اور آپ کی زندگی، آپ کبھی سوچئے گا، ٹائم نہیں ہے ورنہ نوٹ کیجئے گا، میں اور آپ کتنی چیزوں کے پیچھے پھسلتے ہیں. لباس، گھر، اولاد، مال، گاڑی، ہر موبائل وہی ہے نا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک کر دی یہ سنائی مگر جھوٹے رنگوں کے. ایسے ہی ہے جو جھوٹے نقش. چاہ رہی تھی میں نے کس سے کہانی میرے دل میں آ رہی تھی، آپ میری اصلاح کیجیے گا. کوئی بہن جس پروگرام میں ابھی ہم آج بیٹھے ہیں، تربیت ہی ہے نا ہمارا، ہے نا، یہ کہہ سکتی ہوں نہیں، تربیت ہی ہے بالکل. جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے پروگرام کا، یعنی جو سیٹنگ ہے نا، وہ پہلے نہیں ہوتی. مجھے تھوڑی سی اس چیز میں وہ لگی کہ جیسے یہ جو ہم آپ کے پیچھے اسٹیج ٹائپ چیز بنائی گئی ہے، تھوڑی سی لائٹیں لگائی گئی ہیں، یہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. کہ سنائی مگر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری، مجھے پتہ نہیں صبح سے یہ شعر یہاں پہ ہم اس میں نہیں تھے، ہم ان چیزوں میں نہیں تھے پہلے سے. اچھی بات ہے یہ، اب یہ ہم نے جائز کر لیا یا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میری اصلاح کر دیں پلیز. میں کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں سوال سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پروسیس کر رہی ہوں. یہ جو چیز ہوئی ہے نا، یہ تیاری اس طرح کی تیاری نہیں ہوتی تھی. پروگرام جو چیز پہنچانی ہے اس پہ فوکس، ماشاء اللہ اس پہ فوکس ہے، لیکن یہ چیز اضافی سی ہے. کیا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، اپنے اعتراض واپس لے. لیکن اگر صحیح ہے تو تھوڑا سا اس کو کہہ رہی ہیں نائبہ جی پیچھے. بالکل ایسے ہی کہہ رہی ہوں. اچھا دیکھیں، اللہ کے رسول اسلام کا جو ہم کانسیپٹ دیکھتے ہیں نا، اسلام میں آرائش بھی الاؤڈ ہے، نمائش الاؤڈ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع نہیں کیا کہ انسان کسی چیز کو خوبصورت، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مختلف ممالک کے کوئی سفیر آتے تھے، انہوں نے ایک تھوپ تھا یا ان کا ایک عبا تھا جو وہ رکھتے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پریزنٹیشن اچھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے میں جو جزاک اللہ خیر نائدہ جی، بہت پیاری بات ہے، جب انسان کسی کو اون کرتا ہے نا، اپنی چیز سمجھتا ہے تو پھر دل کی بات کر دیتا ہے، اور یہ بہت پیاری بات ہے. نہیں دیکھیں، یہ ہم سب ایک اجتماعیت کا حصہ ہیں، اور ہم اپنا سمجھیں گے جبھی تو بتائیں گے نا. اور یہ جس طرح ناہید باجی نے کہا نا، آپ لوگوں میں سے جس کے دل میں جو بات آئے نا وہ ضرور کہیے. جس طرح شہد کی مکھی ہر مختلف پھول سے لے کے آتی ہے رس، اور سب مل کے شہد بناتے ہیں اور وہ شہد شفا بن جاتا ہے. آپ سب مل کے اپنا اپنا جو بھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے، اور یہ اچھا ہے یہ برا ہے، وہ رائے لے کے آئیے، وہ رائے ساری جمع ہوگی تو اجتماعیت کا میٹھا شہد ملے گا، جو پتہ نہیں کتنوں کے لیے اور کس کس کی نسل کے لیے خیر بن جائے گا. جی
غلط اس میں دیکھیں سوال، دیکھیں اگر ہم فوکس کریں اگر اسی چیز کو، جیسے اگر میں نے آپ سے پرفیکشنزم کی بھی بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسا لے کے آتے ہیں، ایک پورا بھنا ہوا بچڑا لے آتے ہیں 2 مہمانوں کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ ابراہیم علیہ السلام 2 اور بچڑا ذبح کرا، اس کو بھونا، اس کی ران بھی نہیں، بچڑا پورا لے کے آ رہے ہیں. لیکن اللہ کو ان کا اخلاص، ان کا انداز، ان کا رویہ اتنا پسند آیا کہ ایک حدیث بھی ہے، اگرچہ اس کی سند اتنی مجھے شیور نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مہمانداری کا سلسلہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. تو نیت کیا ہے اور کیا ایسا ہو رہا ہے، جیسے کہ میں ناہید باجی نے جو بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ کیا تیاری پہ فوکس نہیں تھا، کیا اس پر ہی تھا، یا یہ ہے کہ یہ اجتماعیت کی میٹھی میٹھی شہد کی مکھیاں ہیں، کسی نے یہ کام کیا، کسی نے طعام کا انتظام سنبھالا، کسی نے آج جو کچھ بہنیں لاٹ دوپٹے اڑی ہوئی تھی، مجھے ان پہ اتنا پیار آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہر ایک اپنے رنگ کے اپنی چیز کو لے کے آ رہی ہے، اور یہی خوبصورتی ہے. اچھا ہم اب آگے کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے جو شہوات یا ڈیزائرز ہیں وہ سب بھی آپ سمجھتی ہیں. اچھا ہم اس کی طرف چلتے ہیں جو پیپر میں نے آپ کو دیا ہے. کیا لائٹ بند ہو سکتی ہے اس کمرے کی؟ جی سالیہ. جو پروگرام کر رہے تھے بہت اچھا انہوں نے پروگرام کرایا. ایک ڈر اور خوف آ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان تھے نا وہ لوگ، تو مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والوں پہ اتنا ظلم ہوا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت واپس کرتے ہیں. پھر یہ سارا کیوں نہ یہ سب آزمائشیں ہیں، اور اس میں ہمارے اوپر تو یہ ظلم نہیں ہوگا، ہمارے مسلمانوں کو ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ ایک صحابہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ بس حد ہو گئی. یعنی جو مکہ کا دور تھا اور صحابہ کے اوپر اتنا زیادہ ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی نا. تو اس وقت صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری بس ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا کہ تمہارے پر وہ وقت نہیں آیا کہ لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کو چیرا لگایا گیا ہے. تو یہ آزمائش ہے. اور اگر آپ غزہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں صالحہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو دکھایا کہ بھوک بھی ہو اور ایمان ہو تو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے ملبے پہ کھڑے ہو کر. اور انسان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکر بھی لیتا ہے، ریت کے ملبے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہ اس کی دولت ایمانی ہاتھ سے جاتی ہے بلکہ وہ اس دشمن کو چکنا چور کر کے وہاں سے نکالتا ہے کہ آج ان کے ملبے کے ڈھیر اور کھنڈرات میں ٹوٹے ہوئے ٹینک کھڑے ہوئے. لیکن میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اگر اللہ نے دیکھا کہ میرا اور آپ کا دل، دیکھیں کہنے والے یہ بھی کہیں گے غزہ میں یہ ہو رہا تھا اور یمن میں یہ ہو رہا تھا اور پاکستان میں اور کشمیر میں، اور آپ نے اتنا بڑا ایونٹ ارینج کر لیا. لیکن مقصد کیا تھا؟ کیا اجتماعیت کی خوشبو آپ کو پہنچانا تھا؟ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب بیٹھیں اور سیکھیں کہ ہم سب مل کے کیسے چلتے ہیں؟ ہم سب، اس میں پروگرام بھی ہے، اس میں کھیل بھی ہے، اس میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن اصل تو اجتماعیت کی بانڈنگ اور اس کا ایک ڈراپ اور اس کا ایک دبدبا دکھانا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حالت کو دیکھنے والے ہیں. اگر اللہ میرے اور آپ کے کرب کو جانتے ہیں، ہماری راتوں کی اٹھنے کی لگن کو جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر جو میرے دوسرے بندوں پہ ہوتا ہے اصل اس کے بھی دل پہ گزرتا ہے. سردی میں شاید یہ سویٹر پہنتا اور پاؤں ڈھک لیتا ہو، لیکن اس کا دل انہی کے ساتھ ہے جن کے پاؤں نیلے ہیں. تو کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ کیا اللہ کو ہماری کیفیت نہیں معلوم کہ ہم میں سے اگر کسی کا بس چلے تو ہم اڑ کے جائیں اور ان یتیم بچوں کو گود میں لے لیں؟ تو یہ والی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے. اچھا میں نے لائٹیں بند کروائی لیکن اندھیرا نہیں ہوا. لائٹ بند کیوں کروائی تھی؟ آپ کے پاس ایک پیپر ہے، میں چاہ رہی تھی بالکل اندھیرا ہو جائے اور اس کے بعد ہی ایکٹیویٹی ہو، لیکن شاید نہیں ہو سکتا اندھیرا. نہیں بھی دھوپ آ رہی ہے نا. اچھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بہت جزاک اللہ خیر ہوئی. دیکھیں یہ اجتماعیت کی خوبصورتی ہے جو مجھے آئیڈیا نہیں آیا انہوں نے دیا. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو چاہے وہ کھڑا ہو جائے اور یہ تصور کریں. اب آپ لوگ تصور کریں آنکھیں بند کر کے، آپ اس راستے پہ، ایک راستے پہ آپ سفر کر رہی ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تھوڑی تھوڑی بعد رات کی بدلی آتی ہے، شدید اندھیرا، اور پھر تھوڑی سی روشنی آتی ہے، اور آپ کو پاؤں اٹھاتے ہوئے ایسا خوف ہے آگے گڑھا ہے یا کوئی کھائی ہے یا کوئی درندہ ہے یا کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے، دائیں بائیں پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے. اب آنکھیں کھولیے.
اور مجھے بتائیے اگر ایسا سفر واقعی ہو تو آپ کیا کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ چل گیا سفر ہونے والا ہے، ایسی روڈ ہے جس پہ جانا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے، کیا کریں گی؟ ایک عقل مند خاتون، جی روزی، اللہ سے مدد مانگی نمبر 1، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور ٹارچ رکھیں گے. ہاں بھائی اندھیرے میں سب سے پہلے تو ٹارچ چاہیے نا. جب اپنا سامان اسی حساب سے لے کے چلیں گے. جی آسیہ جی صدقہ دے دیں گے. اور جی نادیہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیں گے، اور جب لمحے بھر کی بھی روشنی آئے گی تو جلدی سے دیکھ لیں گے اچھا یہ اب اگلا قدم یہاں رکھنا ہے. آپ سب کے ذہن میں چیزیں ہیں. اب میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نیک اعمال کی طرف تیزی سے بڑھو ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریک رات جیسے فتنے ہیں. آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت کافر ہوگا اور صبح کے وقت مومن. میری اور آپ کی زندگی میں ایسے اندھیرے آئیں گے جب یہ بات سجھائی نہیں دی جائے گی کہ یہ کام درست ہے یا یہ کام غلط ہے، یہ کام اللہ کو پسند ہے یا یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، یہ کام دین کا حصہ ہے یا دین سے نکال دینے والا عمل ہے. دھوکے کے سال آئیں گے اور اب آ ہی چکے ہیں. اور میں اور آپ سب نے یہ چیزیں کہی نا کہ ہم تیاری کریں گے. کیسے تیاری کریں گے؟ کسی کی گھر شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دعا بھی، صدقہ بھی، اور پلاننگ کرتے ہیں. شادی اچھا دعوت ہوتی ہے، چلے شادی ہو سکتا ہے سب کے بچوں کی شادی کی عمر نہ ہو، لیکن دعوت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاں لسٹ بناتے ہیں کیا کیا چیز چاہیے ہوگی. یہ تو نہیں جب 8 بجے مہمان آنے والے اس وقت فریج کھولی اور چکن دیکھیے چکن ختم. ارجنٹ مہمان نہیں، دعوت دی ہے آپ نے، 1 ہفتے پہلے دعوت دے دی ہے. سب سے پہلے مہمان کو دیکھ لیتے ہیں کس قسم کا، پھر دعوت کس قسم کا مہمان ہے. تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کی مانند ہوں گے. تیاری کی سب سے پہلی چیز کیا؟ پلاننگ. کیسی پلاننگ؟ 2 حصوں میں پلاننگ ہے. یہ پیپر آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کے اوپر ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیے. سب سے پہلی تیاری یا ٹریننگ ہم ہر چیز کی کر رہے ہوتے ہیں. لوگ جو آج کل اب جن کا حج کا ہو گیا ہے کنفرم کہ ہمیں حج پہ جانا ہے، وہ لوگ واک شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی ڈائٹ اچھی کر لیتے ہیں. جو ریسنگ میں حصہ کر لینے والے ہوتے ہیں وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہر شخص تیاری کر رہا ہے. میں اور آپ فتنوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنی اولاد کا، اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے تو تیاری شروع. تیاری میں پہلی چیز بچاؤ کی دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فتنے سے بچنے کی دعا نہیں مانگتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو خود بتایا تھا کہ اگر دجال کا ظہور ہو جائے تو میں کافی ہو جاؤں گا. کیوں؟ کہ اس سے مجھے بچاؤ ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ دجال سے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، یہ ان کی دعاؤں میں شامل تھی. کیوں؟ کیونکہ دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ ہے. یہ انسان کا ایمان لے جانے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ہی جو انہوں نے اپنے بارے میں کہا نا کہ میں وہ ہوں اتنا تمہارے لیے کہ تم پتنگوں کی طرح آگ میں کودے جاتی ہو، میں کمر سے پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں. تو وہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے کہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہو کہ ہم فتنہ دجال سے کانشیس بھی ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنے کی دعا مانگیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے سامنے اس کا ظہور ہو یا فتنوں کا ظہور ہو. اور میں تو اتنی مضبوط ایمان والی اور اتنی سمجھ، اور میں تو اتنی اویئر ہوں، میں تو فلاں جگہ بھی پڑھتی ہوں اور فلاں جگہ بھی پڑھتی ہوں، مجھے سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 دفعہ فرمایا خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا لیں، ایسی آزمائشوں سے بچا لیں. نمبر 2، وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے والا اور جس کا آغاز اور اختتام یاد کرنے والا؟ سورہ کہف. سورہ کہف کو یاد کر لینا چاہیے نا. 10 آیت ضرور یاد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 4.
آپ یہ بیٹھ کے سوچئے کہ ان 4 جمعوں میں کیا میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کے بیٹھتی تھی یا بیٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ سورہ کہف پہلا اللہ تعالیٰ نے پہلا چیلنج کیا بتایا ہے, دوسرا اس میں کیا بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے, اور 4 تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ سورہ کہف میں 4 چیلنجز کا ذکر ہے. سورہ کہف تو خزانہ ہے, اتنی خوبصورت اتنی پیاری صورت ہے, اس میں کیا کیا باتیں کبھی غور کی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کی ساری رونقیں چھوڑ کر, نوجوانوں کو بہت فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمیں کوئی برا نہ سمجھے, پیر پریشر جسے کہا جاتا ہے نا, ان پہ کوئی پیر پریشر نہیں ہے, سب کی فکر چھوڑ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قاموا, اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اقرار کرتے ہیں. وہ کیسے اتنے مضبوط ہے کہ ان ماؤں کے بیٹے تھے. کیا میری اور آپ کی اولادیں ایسی ہیں؟ سورہ کہف کی 10 آیات یاد کرنا, سورہ کہف کا پڑھنا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے نور ہو جائے گا, لیکن اس کا فہم, اس کا تدبر, اس پہ غور و فکر, اس سے ورکنگ پوائنٹ نکالنا, سوچنا کہ وہ نوجوان ایسے بنے کیسے تھے کہ میرے بچوں کے لیے تو سب سے اہم چیز ان کے نمبر بچانا ہے, ان کا کیریئر بچانا ہے, ان کی جاب بچانا ہے, ان کے دوست بچانا ہے, ان کا موبائل بچانا ہے. ان کے لیے سب سے قیمتی ایمان تھا کہ جا کے غار میں چھپ بیٹھے. ایسے کیسی ماں, کس ماں نے ان کی تربیت کی ہوگی, اور کیا وہ بیٹے تھے. سورہ کہف مجھے اور آپ کو جو پلاننگ اور ٹریننگ کرنی ہے اپنی, اہم ترین بات ہے بچاؤ کی دعاؤں کے ساتھ بطور خاندان مل کے سورہ کہف پڑھیے, اس پہ تدبر یعنی غور و فکر کریے, صرف یاد نہیں اس کا فہم حاصل کیجیے. یہ ایک ایسا خزانہ ہے, یقین کیجیے جو لوگ 10 سال سے بھی اس صورت کے اوپر غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں 11ویں سال میں نئی بات پتہ چل جاتی ہے, اور بالکل وہ بات پتہ چلتی ہے جو آج کا چیلنج ہے. لیکن میں نے اور آپ نے قرآن کو ایسے سینوں میں بسایا کب, اس کو سینے میں اتارا کب کہ قرآن مجید ہم سب سے باتیں کرنے لگے, ہمیں بتانے لگے, میرا اور آپ کا ہاتھ تھامنے لگے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ قرآن مجید کا فہم اور اس پہ تدبر کرنا, اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں. آمین ثم آمین. پھر اس کے بعد دیکھیے, اس کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے, علم میں اضافے کی کوشش. علم میں اضافے کی کوشش کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ شروع سے آپ دیکھیے جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے قرآن مجید میں, شیطان, اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں منع کی تھیں حضرت آدم علیہ السلام کو. ایک چیز, پکی بات ہے, ایک چیز, اور شیطان وہ ایک چیز منع تھی, جنت میں موجود تھے, اللہ تعالیٰ قریب اور نزدیک تھے, آئیڈیل ترین جگہ تھی, اور ایک درخت تھا, شیطان نے اس کو اتنا مزین, اتنا خوبصورت, اتنا خوشنما بنا دیا کہ یہ تو یہی تو تمہاری ابدی زندگی کا ٹھکانہ, یہ اس کو کھا لو, اس کے پاس چلی جاؤ, اس کے پاس چلے جاؤ, فرشتے بن جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دھوکے کے سالوں میں گناہ کو مزین کر دیا جائے گا, خوبصورت نام بن جائیں گے اس کے, وہ گناہ نہیں محسوس ہوگا. دیکھیں نشہ منع ہے نا, اسلام میں سارے نشے حرام ہیں. آج ان کو آئس کہہ کے کھلایا جاتا ہے, آئس, برف, ٹھنڈک, ہر چیز کا نام لکھ لیں, جو آپ چاکلیٹس اور جتنی چیز, ہر چیز کا وہ پڑھیں, ان کے پیچھے ایک میسج چھپا ہوتا ہے جو اندر ہولے 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 اتار رہے ہیں. علم حاصل کرنا, اس چیز کا شعور ڈیولپ ہونا کہ یہ چیز میرے دل سے ایمان کو نکال دے گی, اور یہ چیز, یہ معاملہ میرے دل میں ایمان کو بڑھا دے گا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بطور خاندان, اس میں سے جو چیز بھی لکھی ہے, اگر آپ تنہا کر رہی ہیں, یہ جو آپ لوگوں نے اندھیرے والی میں نے آپ سے بات کی تھی, اگر نادیہ اندھیری سڑک پہ اکیلی جا رہی ہو اور وردہ سڑک پر اپنے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ جا رہی ہو, اندھیری روڈ ہو, بالکل گھٹا ٹوپ, اور کچھ نہیں پتا کہ کہاں سے حملہ ہوگا, کون زیادہ محفوظ ہے, ایک تنہا سفر کرنے والا یا ایک کوئی لوگوں کے ساتھ سفر کرنے والا؟ کیونکہ گرتے کو انسان ہے, نیند بھی آ جاتی ہے, کمزور بھی پڑ جاتے ہیں, ارادے باندھتے ہیں, توڑتے ہیں, بھول جاتے ہیں. ساتھی ہوتے ہیں تو تھام لیتے ہیں, اور بہترین ساتھی ہمارے گھر کے افراد ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے لیے آسان کر دیں.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ابتدا میں کہا تھا کہ نیک اعمال کی طرف تیزی سے چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا 6 امور سے پہلے اعمال کر لو، بے وقوفوں کی حکومت سے، پولیس کی کثرت سے، قطع رحمی سے، عہدوں اور فیصلوں کی خرید و فروخت سے۔ ان میں سے کون سی چیز نہیں دیکھی ہم نے؟ انسانی خون کی ارزانی سے، اور ایسے لوگوں سے جو قرآن کو سریلی آواز میں پڑھتے ہیں اور قرآن کا علم ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو نیک کاموں کی جلدی کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ عادت پڑتی ہے، انسان جب کرنے لگتا ہے اتنا سا بھی نیکی کا کوئی چانس ہونا اسے مس نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں، جتنا ہم نیکی کرتے جائیں گے اتنا ہمارا دل صاف ہوتا جائے گا اور گناہ کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اور یہ عادت خاندان میں ڈالنی چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اور نیکی کی کئی راستے ہیں نا، صرف وہ نیکیاں نہیں جو آسان ہیں اور جو پسندیدہ ہیں۔ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے، دیکھیے کچھ چیزیں نا ہمیں اپنی شخصیت کے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں، جیسے فتنوں کے دور کے مقابلے کے لیے اپنے اندر صبر پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ صبر کی صفت، میرا اتنا دل چاہ رہا ہے، کوئی بھی چیز آپ اپنے سامنے لے آئیے جو آپ کے لیے فتنہ بنی ہے، کوئی ڈرامہ ہے، مجھے پتہ ہے اس میں وہ چیز دکھائی جا رہی ہے جو میرے ایمان کو بالکل توڑ کچل کے ختم کر دے گی، یا میرے بچے کوئی ایسا کام کہہ رہے ہیں، یا میرے گھر کوئی آپ ایسی چیز لے آئیے، اس وقت صرف صبر کی صفت، سیلف کنٹرول کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جب انسان روکتا ہے نا، نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ جملہ نہیں کہنا، مجھے یہ بات نہیں سننی، مجھے یہ چیز نہیں دیکھنی، مجھے یہ چیز نہیں سوچنی، کیوں؟ اللہ رب العالمین کی خاطر۔ یہ صبر کی صفت ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی کام آئے گی۔ پھر حلم کی صفت، حلم کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ جو جتنا ٹھہرا ہوا ہے، جو فتنے کو دیکھ کے جس تیزی سے نہیں لپک رہا، وہ بہتر ہے۔ تو یہ عادت ایک دن میں آ جائے گی۔ حلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ لے آئے۔ بہت مشکل کام۔ ٹھہراؤ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی چیز دیکھیں اور فوری ری ایکشن نہ دیں۔ بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں کسی چیز کی سننے، اس کو دیکھنے کے بعد ری ایکشن دینے میں سیکنڈ لگتے ہیں ہمیں۔ پٹ سے کچھ بول دیا۔ خاص طور سے بچوں کی تربیت میں وغیرہ دیکھتے ہیں نا، انہوں نے یہی چیز انسان سے چھین لی ہے کہ انسان کے اندر ایک رونے کی ویڈیو آ جائے گی، اوپر سے دوسری جو وہ ہنسنے کی آ جائے گی، پھر رونے کی آ جائے گی، پھر فلسطین کا دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد آگے دکھا رہے ہیں، دماغ کو بالکل ہلا کے رکھ دیا، حلم کو چوس لیا ہے۔ اور آپ دیکھیے آپ بات کر رہی ہیں نا حلم کی، آپ یہ دیکھیں کہ جو پیشنس ہے وہ اوور آل، ایون ہم یوٹیوب کی کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، چاہے وہ درس ہی ہوگا، ہم ٹک 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 آگے بڑھائیں گے، اسپیڈ بڑھا دیں گے۔ واٹس ایپ میسیجز اب 2 اسپیڈ پہ سنتے ہیں، یعنی انسانی آواز سننے کا صبر بھی ختم ہو چکا ہے ہمارا۔ اور ڈریں اس وقت سے ہم سب، جب دجال آئے گا، اس کے آنے سے پہلے فتنوں کے قحط کے سال آئیں گے۔ میں اور آپ تو اپنی زبان کے چٹخارے پہ بھی صبر نہیں کر پاتے، ٹھنڈا پانی نہ ملے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، مرچ چاول میں مرچ زیادہ ہو جائے تو مزاج اونچا نیچا ہو جاتا ہے، اس وقت بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا۔ اور جو انسان اپنے نفس پہ صبر نہیں کر سکا، وہ کیسے دجال کے فتنے میں آنے سے رکے گا؟ وہ روٹیوں کا پہاڑ لے کے چل رہا ہوگا، وہ پانی کی آبشاریں لے کے چل رہا ہوگا، اس پر اپنی پیاس اور اپنی بھوک پر قابو پانا ہوگا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب صبر اور حلم موجود ہو۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو کامیاب قومیں ہیں نا، یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس مسئلے کا وہ حل سوچتی ہیں اور اس کا تدارک کرتی ہیں۔ تو اپنے اندر سوچئے، کیا میرے اندر ٹھہراؤ ہے؟ کیا میں ری ایکٹیو تو نہیں ہوں؟ کوئی بھی چیز، کوئی خبر، کوئی بات مجھے بس میں فوری بول تڑپ پھڑک ہو گیا، بس ختم، فارورڈ کر دیا۔ اپنے اندر مجھے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دے، اور سادہ طرز زندگی۔ آگے کی طرف چلیے، جو فاطمہ نے کہا تھا نا، روشنی، اندھیرے آئیں گے، اندھیروں میں روشنی کا سامان کر لیں۔ کیسے کر لیں؟ حامل قرآن بن جائیں۔ اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے سینوں کی بہار
ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دیں، جس نے قرآن مجید کو دل میں اتار لیا. اللہ کے رسول سے حذیفہ بن یمان کی کتنی احادیث موجود ہیں، ان کو اتنا زیادہ اس بات کا وہ تھا، وہ فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے کہ میری کتاب اور سنت کو تھام لو، فتنوں سے نکل جاؤ گے. یہ وہ رسی ہے، یہ وہ سہارا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیا، وہ فتنوں سے نکال لیا جائے گا. تو اپنا اپنا معاملہ سوچئے، ہمارے گھر میں، ہمارے زندگی میں قرآن کتنی ترجیح ہے، قرآن مجید کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، قرآن مجید سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. اور قرآن مجید میں ہی ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے نا کہ اس کا وہ کیسے ہیں کہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کے صف کتاب اللہ کے بارے میں، یعنی پچھلی انبیاء کے قوموں میں ایسے لوگ تھے کہ پڑھ پڑھ کے قرآن کے، یعنی ان کی کتاب کے صفحے پرانے ہو گئے تھے، لیکن وہ اندر سے عمل خالی کھوٹ. اللہ ہم سب کو ایسا بننے سے بچانا، قرآن مجید کو ہمارے دلوں میں اتار دیں. پھر اللہ کا ذکر. حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں روشنی ہوگی کہ اندھیرا؟ تین اندھیرا در اندھیرا در اندھیرا، اور ان اندھیروں میں اللہ کا ذکر روشنی بن کے آیا. اللہ کا ذکر نجات کی راہ ہے. یہ ایسے ہے جیسے کبھی آپ لوگ سب صحرا میں سفر کرنے والی ہیں، کبھی دیکھا ہے دور سے کوئی روشنی مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی گاڑی پھنس گئی ہوتی ہے. اللہ کا ذکر، اندھیروں میں پھنس جانے کے بعد اللہ کو یاد کرنا. اور ہمیں ہمارے علماء نے یہ بتایا ایسے یاد کرنا جیسے ڈوبتا یاد کرتا ہے، جیسے جس کو زندگی کی امید ختم ہو گئی ہے اور وہ بچنے کے لیے یہ پکارتا ہے اور چیختا ہے اور واویلا کرتا ہے کہ مجھے کوئی نکال لے. ایسے اللہ کو پکارنا، اللہ سے بچنے کی دعا مانگنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کا ذکر اور تمام اذکار جو اس میں. پھر صحبت صالحین. دیکھیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مل کر اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو تھام لینا ہی بچانے کا ذریعہ ہے. اور مل کے رہنا آسان کام نہیں ہے. رویے، عادتیں، کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند، لیکن مل کے رہنے میں عافیت ہے، نجات ہے. ہم ایک دوسرے کی بیک سپورٹ بن جائیں. اور ایک تو صحبت صالحین ہے نا، جس کے بارے میں سورہ کہف میں بھی آیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. اپنے نفس کو اس بات پہ سکھاؤ، سدھاؤ کہ وہ ان لوگوں کا ساتھ چاہنے لگے جن کے لیے سب سے عزیز اللہ کی رضا چاہنا ہے. اپنے پاس سوال کیجئے، میری کوئی ایک دوست ایسی ہے جس کے لیے سب سے قیمتی اللہ کی رضا ہو، جو یہ جان لینا کہ اللہ کو یہ بات بری لگتی ہے تو وہ کانپ اٹھے، اس کی زبان اس کی غیبت کرتی ہوئی زبان رک جائے جب اسے اللہ یاد آ جائے. کوئی ایک دوست بھی اگر ایسی ہے، اور اگر میں اور آپ اس اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کو معمولی نہیں سمجھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اجتماعیت کہ جو تنہا ہوتا ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے. اور دیکھیے ہر چیز کا تقاضا ہوتا ہے. آپ خاندان میں کسی کو کھلاتی ہیں، کسی کو پلاتی ہیں، کسی کی کچھ نہ کچھ کرتی ہیں، رشتے نبھاتی ہیں. اجتماعیت سے جڑنے کے بعد اجتماعیت کو بھی نبھائیے، اس کو اون کیجیے، اس کی خوبیوں میں اضافے کی کوشش کیجیے، اس کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. بالکل ویسا رشتہ نہ ہو جیسا کہ مال میں اور آپ گئے، مال میں خریداری کی، کام نمٹا، چلے گئے، نہ فکر. کسی کو فکر نہیں ہوتی نا کہ دکاندار کا اچھا ہوا یا برا ہوا، لیکن اپنوں کی فکر ہوتی ہے. اپنوں کے دکھ گھلاتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے کیا مجھے سہل اجتماعیت مل گئی اور مجھے اس کی قدر ہے اور میں اس کی حفاظت کی فکر کرتی ہوں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز ہے نا، ایک اور چیز سورہ کہف سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اپنے لیے نا کچھ گارڈز بنا لیجیے. مجھے یہ بتائیے، جب اصحاب کہف جو نوجوان لڑکے غار میں تھے تو ان کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو کر رہے تھے. اور کسی چیز کا ذکر ہے؟ کتا. اس کتے کو کس نے بٹھایا تھا؟ اللہ نے بٹھایا تھا. اور وہ کتا ایسے بیٹھتا ہے کہ اللہ قرآن میں سورہ کہف میں ہی آئے تھے کہ تم اس کو دیکھتے تو ڈر جاتے، ان کو دیکھتے یا اس کو دیکھتے. اور پھر سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے کہ ان کے جسموں کو نہیں چھوتا، وہ کروٹیں بدلتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں. جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے کلمے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ اس کے لیے باڈی گارڈ بھیج دیتے ہیں. وہ سو بھی جائیں نا تو ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے.
اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہونے والی اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اون کرنے والی اور اس کے ذریعے اپنی زندگی اور اپنے آس پاس کو بدلنے کا ارادہ کرتی ہوں؟ ارادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اللہ بہت مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، اس کے بعد ہے چارجنگ اسٹیشن۔ دیکھیے رات سڑک پہ جا رہی ہیں آپ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اندھیرے آ رہے ہیں، اب پیٹرول ختم ہو گیا، آپ کو فکر ہوگی کہ پیٹرول پمپ تک، گیس اسٹیشن تک پہنچ گیا؟ نہیں ہوگی۔ فتنوں کے دور میں بھی جا رہی ہیں، اب اندھیرا آیا، ابھی کیسا فتنہ آیا، میں کنفیوز ہو گئی بالکل، مجھے لگا یہ کیا بات ہے، مرد کو خوام بنا دیا ہے، عورت کیوں بات مانے، عورتوں کے اوپر کیوں اتنے فرائض ہیں، شوہر کو خوش کرو، شوہر کو خوش کرو، اور بھی کوئی بھی آ سکتا ہے فتنہ۔ لیکن اب میں روشنی کی طرف جا رہی ہوں، پھر کچھ اندھیرا ہٹ گیا ہے، تو مجھے سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے چارجنگ اسٹیشن کی، گیس کو ریفل کروانے کی، پیٹرول بھروانے کی، کچھ چوٹ ووٹ لگ گئی صحیح کروانے کی۔ یہ جو ہماری دینی محفلیں ہوتی ہیں نا، جن میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی خاطر جمع ہوتے ہیں، ان کی خاطر محبتیں کرتے ہیں، مجھے آپ سب سے بہت محبت ہے اللہ کے لیے۔ یہ ہمارے چارجنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، ان کو نہ کھوئیے گا، نہ ان کو کمتر سمجھیے گا اور معمولی سمجھیے گا، ان کی بہت قدر کیجیے، بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے جو کچھ آپ نے سوچا اس کے بالکل برخلاف یہاں پہ ہوا، آپ کو لگتا ہو یہ کیا ہوا، لیکن ان سے زیادہ قیمتی ایمان کو بڑھانے والی محفل ہے نا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، ہمارے پاس یہ دیکھیے ہائی رسک کون ہے، مختلف چیزوں میں آتا ہے نا، جیسے کووڈ میں بھی آتا تھا کہ فلاں کو یہ چیز ہے تو اس کو زیادہ چانس ہے کووڈ ہو جانے کا، یہ کوئی بھی مرض ہو جانے کا۔ یہاں پہ کس کو چانس ہے کہ وہ فتنوں میں زیادہ الجھے گا؟ جو ہر وقت کنفیوز رہتا ہے۔ کون ہوگا؟ جو قرآن سے دور ہوگا۔ جی وردہ نے جو بات کہی، ایسا ہو سکتا ہے جس کا قرآن سے رسمی تعلق ہو۔ میں سورہ بقرہ تو ضرور اپنے گھر میں چلاتی ہوں، کیونکہ بھائی شیطان جو ہے نا وہ نہیں آتے۔ ماشاءاللہ نادیہ نے اتنی پیاری وہ کی کہ میرے اوپر بھی اثر آ گیا ان کی ساتھ صاحبہ کا۔ لیکن اگر میں ایسے جملے بولتی ہوں، میرا صرف سورہ یاسین تو میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ضرور پڑھ رہی ہوں، منزل پڑھ کے دم کر رہی ہوں، قرآن سے رسمی تعلق ہے۔ مجھے ادراک ہی نہیں کہ یاسین میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہر کے پرلے کونے سے وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کو فکر ہو گئی کہ میرے اللہ کے دین کے بارے اللہ کی طرف کوئی بلا رہا ہے اور وہ سپورٹ کرنے کے لیے ایک کونے سے بھاگتا ہوا چلا آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ حضرت یوسف کی کیا کہانی تھی، کیسے فتنوں میں کیسی کیسی ان کی آزمائشیں آئیں، مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں صرف پڑھی جاتی ہوں۔ جس کا قرآن مجید سے رسمی تعلق ہے اجر ملے گا، لیکن چانسز ہیں کہ فتنوں میں الجھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہر وقت ڈسٹریکٹڈ، یہ جو ہمارا موبائل ہے نا، ہر وقت کی ڈسٹریکشن، اب یہ دیکھ لوں، اب فلاں کو سن لوں، اب فلاں کو سن لوں، اب اس کو دیکھ لوں، اب اس کو لائک کر لوں، یاد ہی نہیں رہا کہ سب سے عزیز اور سب سے قیمتی چیز تو اللہ کی رضا پانا اور ان کے لیے کوشش کرنا تھا، اس سے پہلے کہ جان نکل جائے، صحت ختم ہو جائے، فرصت ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، توانائی ختم ہو جائے، صلاحیتیں ختم ہو جائیں، سیکنڈ لگتے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح کس کو خطرہ ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہے۔ اپنا لیول چیک کیا تھا نا ہم نے آج، گھر جا کے دوبارہ رات میں بیٹھیے گا، اپنا لیول ایمان کا ہم سب کو چیک کرنا ہے۔ اگر میرا لیول کم ہے تو میں فتنوں میں پھنسوں گی، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھیں۔ پھر اسی طرح جو بے فکرے ہیں، جو کہتے ہیں ارے یہ کیا بات ہے بھائی، ہر وقت اسی طرح کی باتیں آ رہی ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، دجال آنے والا ہے، اچھا بھائی ڈیٹ بھی بتا دی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ ڈیٹس بتا دیتے ہیں نا، امام ابن القیم نے یہ بتایا تھا کہ جو اس طرح پریسائڈ فلاں تاریخ کو، فلاں سال کو، فلاں دن، یہ سب کچھ اللہ کے، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگا، حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جب وہ ان کی قیامت کا پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں پوچھنے والے کو بھی نہیں پتا، بتانے اس کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا، نہ جبرائیل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی نہیں پتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتا۔ تو جو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جتنا لا علم ہے اتنا ہی فقہ پڑھنے کا چانسز ہیں۔ پھر آخر میں اگر فتنوں کا دور آ جائے، اگر دجال کا ظہور ہو جائے، اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ اس کا تذکرہ کرنا بھول جائیں گے۔ تو آئیے ریوائول کریں، یاد دہانی کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں، انہیں سکھائیں کہ فتنے کیا ہیں، ان سے بچنا کیوں ہے، یہ کیوں بڑی آزمائش ہے، کیا پیشن گوئیاں ہیں، میرا اور آپ کا امتحان کیا ہے۔
اور اگر کوئی خدا نخواستہ پر پھنس جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ ایک چیز تو دعا ہے، دوسری عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فتنے کا دور آ جائے تو اس وقت عبادت کرنا ایسا ہے گویا کہ میری طرف ہجرت کرنا، یعنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لو لگا لینا۔ اور یہ حدیث آپ سب نے پڑھی ہوگی کہ فتنوں کے دور میں آدمی کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہو جائیں گی نا، یعنی وہ جو شہری زندگی ہے نا جس میں نت نئی چمک ہے، چمک دمک ہے، اس کو چھوڑ کے وہ پہاڑوں پہ اور صحراؤں میں اور وادیوں میں نکل جائے، قدرت سے قریب ہو جائے، تاکہ اس کے اوپر اس دجال کا اثر نہ ظاہر ہو۔ لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھوں گی، اور یہ حدیث ایسی تھی، اسی پہ میں اختتام کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث ایسی تھی، اس نے مجھے بالکل میرے دل کو ہلا دیا۔ آج تک میں یہ پڑھتی آ رہی تھی کہ جب فتنوں کا ظہور ہو، اور یہ بھی ہے، میں پہلے وہ والی حدیث پڑھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ اگر میں ان حالات میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے کہا اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اپنی زبان کا مالک بن جانا، نیکی پہ عمل کرنا، برائی سے بچنا اور اپنی ذات کی فکر کرنا۔ یہ تو پڑھی تھی نا۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا فتنے کے دور میں سب سے بہتر شخص کون سا ہوگا؟ فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال، ان کے گھاس اور چارے میں مصروف رہے، حق ادا کرے، یعنی اس پہ جو ہیں رب کی بندگی میں مصروف رہے، اور ایک شخص اور ہے، کون شخص ہے وہ؟ کسی کو اندازہ؟ ایک تو وہ شخص ہے جو اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک اور، وہ کون ہے؟ سنیے، گھر میں رہنے والا، بالکل یہ ہو گیا۔ ایک اور ہے، ایک اور ہے، فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے جی، برائیوں سے روکنے والا، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہو، بالکل جس طرح آپ لوگ پہنچیے۔ میں آگے پڑھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور فتنوں کے دور میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہے اور اس نے اس کی باغ تھامی ہوئی ہے، اور وہ دشمنان دین کو خوفزدہ کرتا ہے اور خود دشمنوں سے خوفزدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کا دل بھی ڈر جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ دین کو ارزاں ہوتے دیکھ کے، لوگوں کو فتنوں میں پھنستے دیکھ کر وہ تیار۔ گھوڑے پہ کھڑے ہونے کا مطلب، گھوڑے پہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ باغ کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں دشمنان دین اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہیں۔ وہ ہمارے ہی گھروں میں پلنے والی اولادیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم ان فتنوں کو نہ دیکھ سکیں جو ان کے سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور ہم کو وہ مائیں بنا دیں جن کی گودوں سے ایسے ہیرے موتی نکلے جن کو دیکھ کے دشمنان دین خوفزدہ ہو جائیں۔ اللہ دفاع دین میں، دین کے قیام میں، دین کے فروغ میں، دین کے لیے محنتیں لگانے میں ہم سب کا حصہ ڈال دیں، ہم سب کی نیتوں کو خالص کر دیں، اور وہ دن یاد رکھیں کہ جس دن ہم سب کو لوٹنا ہے، اس دن نہ مال، نہ بنفو، نہ بال، نہ بیٹے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام تو کیا آئے گا؟ الا من آتا بقلب سلیم، جو صاف ستھرا ایک چھوٹے بچے جیسا دل لے کر اللہ کے پاس لوٹا، فتنوں سے پاک دل، اللہ کی یاد سے معمور دل، اللہ کی محبت سے کانپتا ہوا دل، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا ہی بنا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ اس میں ایک سیکنڈ، اچھا یہ رفق کا جو پوچھ رہی ہیں ثنا نے پوچھا ہے، جو رفق لکھا ہے، رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور یہ انسان کے کردار کے اندر دیکھیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ یہ بتایا کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ ایک کی مثال دی کہ وہ ایک ایسا کافر صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے، تن کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے ٹوٹ کے گر جاتا ہے لیکن جھکتا نہیں ہے، یعنی لچک نہیں آتی۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن ایسا ہوتا ہے کہ لچک کھائی اور دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔
تو یہ رفق نرمی ہے جو فتنوں کے دور میں بہت قیمتی ہے. اچھا جو سوال نامہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا نہیں سمجھ آیا. زبی آپا نے جو کہا ہے نہیں یہ مجھے نہیں, یہ آپ لوگ ان کا کہہ رہی ہیں. اچھا جو درس کے لیے دیا گیا تھا وہ کیا؟ جزاک اللہ خیر مریم بہن. ہم اپنے اس خوبصورت سی تقریب کا اختتام اب دعا سے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمارا یہاں پہ آنا, بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ضرور آج کی اس محفل سے اپنے لیے کچھ لے کر اٹھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا